بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 8 اگست 2021 ہے اور آج دن ہے اتوار کا۔ اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، افغانستان سے متعلق نئی خبریں، نئی اپڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، افغانستان سے بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہیں۔ افغان طالبان کی تابڑ توڑ کارروائیاں کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہی ہیں۔ افغان طالبان کو 2 مزید صوبے حاصل ہوئے ہیں، جس کا اعلان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی کر دیا ہے۔ امارت اسلامیہ کا باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 صوبے سرائے پل ہیں اور قندوز ہیں۔ یہ دونوں صوبے افغان طالبان نے گزشتہ 24 گھنٹوں کی لڑائی کے بعد فتح کیے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ افغان طالبان نے صوبہ قندوز میں چڑھائی کی ہے اور صوبہ قندوز کی جیل بھی توڑی ہے۔ اب ناظرین، طالبان نے کنفرمیشن کی ہے، تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے طالبان کے مجاہدین نے سرائے پل کو جو صوبہ ہے اسے مکمل طور پر فتح کر لیا ہے۔ وہاں پر بھی جو جیل واقع تھی اسے توڑ کر مجاہدین کو رہا کروا دیا ہے، اور سرائے پل کے اندر واقع گورنر ہاؤس پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر پر، فوجی ہیڈ کوارٹر پر، انٹیلیجنس اداروں پر اور دیگر سرکاری عمارتوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ سرائے پل کے اندر افغان طالبان کے سامنے درجنوں کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں، جن کے پاس اسلحہ تھا، ٹینک تھے، رینجر گاڑیاں تھیں۔ طالبان کو مال غنیمت کے طور پر وہ فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، قندوز کے اندر بھی طالبان کو بھاری مال غنیمت حاصل ہوا ہے۔ قندوز اور سرائے پل پر طالبان کا قبضہ یہ کابل حکومت کو ہضم نہیں ہوا اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر نہتی شہری آبادی پر بمباری شروع کر دی۔ ہمارے پاس جو ویڈیو اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قندوز کے اندر عوام کی دکانوں پر، عوام کی مارکیٹوں پر، گھروں پر بمباری کی گئی ہے، جس سے آگ لگ گئی اور ہر طرف آگ کے شعلے بلند ہوئے اور اس میں عوام کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، نہ صرف کابل حکومت اور امریکہ کے جنگی جہازوں نے قندوز اور سرائے پل کے اندر بمباری کی ہے، بلکہ وقفے سے مختلف صوبوں کے اندر بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں صوبہ ہلمند بھی شامل ہے، لشکر گاہ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر ناظرین، کابل حکومت اور امریکہ کے جنگی طیاروں کی بمباری سے ایک اور سرکاری ہاسپٹل تباہ کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کی تفصیلات لکھی ہیں، تصاویر بھی نشر کی ہیں کہ دنیا دیکھ لے درندگی کون کر رہا ہے، نہتی شہری آبادی پر حملے کون کر رہا ہے، ہسپتالوں کو، کلینکس کو تباہ کون کر رہا ہے، اور کون یہاں پر لوگوں کی عمارتیں تھیں، پبلک پراپرٹی تھی، انہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ ناظرین، اگرچہ آج امریکہ کی جو افغانستان کے اندر ایمبیسی ہے، اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں طالبان کے حالیہ حملوں کو، ان کی مذمت کی گئی ہے، ان پر تنقید کی گئی ہے۔ امریکہ کی جو ایمبیسی ہے اس نے کہا ہے کہ طالبان کا فورس کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، حملوں کے ذریعے سے افغانستان کے صوبوں پر قبضہ یہ قابل قبول نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ امریکہ کی ایمبیسی کو شرم آنی چاہیے، اس کا کام محض سفارت کاری ہے، نہ یہ کہ افغانستان کے معاملات کے اندر مداخلت کرے اور نہ یہ کہ اشرف غنی کی ترجمان بن کر بیٹھے۔ یہ امریکہ وحشی درندہ جب تک افغانستان سے دفع نہیں ہوگا، یہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے افغان طالبان سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ باقی ماندہ امریکی فوجیوں کے پرخچے اڑائے جائیں اور ان کی ایمبیسی پر حملہ کیا جائے اور ان کو یہاں سے مار بھگایا جائے، کیونکہ یہ بمباری کر رہے ہیں۔ افغان طالبان نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے کہ امریکہ بمباری کر کے دوحہ ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے اور ہمارے خلاف مجاہدین کو اشتعال دلا رہا ہے۔ ہمارے مجاہدین نے حملہ کیا تو پھر امریکہ کو تکلیف نہ ہو۔ ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے بھگایا جائے اور امریکہ کے ساتھ جو کٹ پتلی انتظامیہ ہے انہیں بھی افغانستان سے بھگایا جائے۔ تو بہرحال ناظرین، افغانستان کے اندر یہ افغان طالبان کی بڑی فتوحات ہیں، سرائے پل کے اندر اور اسی طرح سے قندوز کے اندر جو حاصل ہوئی ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کل جو افغان طالبان نے جوزجان کا شبرغان فتح کیا تھا، یہاں پر افغان طالبان کو ایک ایسی مسجد پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کا موقع ملا ہے جو ترکی نے بنا کر دی تھی۔ ترکی کا ادارہ ہے تیکا، جو دنیا بھر کے اندر فلاحی کام کرتا ہے، اس نے جوزجان شبرغان میں ایک عالی شان مسجد بنائی تھی، جس کا مطلب یہ تھا
کہ ترکی کے چونکہ دوستم کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو جنرل دوستم سے اپنی دوستی نبھانے کے لیے ترکی نے شاید جوزجان کے اندر مسجد بنا کر دی، جو ٹیکا کے ذریعے سے تعمیر ہوئی۔ افغان طالبان نے شبرغان کے اندر جنرل دوستم کے گھر پر قبضے اور وہاں کے گورنر ہاؤس پر قبضے کے بعد اس مسجد کا بھی کنٹرول سنبھالا ہے اور تصاویر بھی جاری کی ہیں، اور یہ پیغام دیا گیا ہے ترکی کو کہ جس وحشی درندے کی تم حمایت کر رہے تھے، آج تم دیکھ لو ہم اس وحشی درندے کے گھر پر، گورنر ہاؤس پر، اس کے علاقے پر، اس کے آبائی وطن پر، آبائی گاؤں پر، یہاں تک کہ تمہارے پیسوں سے بنی ہوئی مسجد پر بھی ہم کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے ترکی افغان طالبان کے بارے میں اپنی پالیسی کو تبدیل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ترکی کے جو TRT ورلڈ ہے یا اسی طرح سے دیگر ان کے نیوز کے ادارے ہیں، ان میں طالبان کی مخالف جو کمپین ہے اس کا حصہ بنا جا رہا ہے۔ جو کچھ خبریں اور جو کچھ دعوے کابل حکومت کر رہی ہے یا ان کی ڈیفنس منسٹری کر رہی ہے، آپ جانتے ہیں روزانہ سینکڑوں طالبان کے مجاہدین کو کابل کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شہید کیا جاتا ہے۔ بالکل یہی دعوے اور یہی ان کی باتیں جو ترکی کے نیوز ادارے ہیں وہ بھی نشر کر رہے ہیں، جو ایک قابل مذمت عمل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو صحافی ہیں، جو نیوز ادارے ہیں، نیوز ایجنسیاں ہیں، انہیں یک طرفہ رپورٹنگ کی بجائے دونوں طرف سے رپورٹنگ کرنی چاہیے۔ جو طالبان کے دعوے ہیں، طالبان کی کامیاب کارروائیاں ہیں، انہیں بھی نشر کرنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں کابل حکومت کی اگر کارروائیاں یا ان کے دعوے ہیں تو انہیں بھی بتانا چاہیے، تاکہ عوام فیصلہ کر سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، افغان طالبان نے ترکی کی بنائی ہوئی اس مسجد پر قبضہ کر کے جنرل دوستم کے حامیوں پر بجلی گرائی ہے اور انہیں ایک طرح سے افسردہ کر دیا ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ کو بتاتے ہیں افغان طالبان نے مزید کون سے علاقوں کے اندر کامیاب کارروائیاں کر کے فتوحات سمیٹی ہیں۔ اس پہ ناظرین کرام صوبہ تخار ہے، یہاں پر افغان طالبان اور کابل فوج میں شدید لڑائی جاری ہے۔ تخار بھی شمال میں واقع ہے، اس کے کیپٹل تالکان پر بھی طالبان قبضے کے لیے چڑھائی کر چکے ہیں، اور یہاں پر افغان طالبان کے ہاتھوں 28 کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں جو کمانڈوز تھے، اور 19 سے زخمی بتائے جاتے ہیں۔ بھاری اسلحہ افغان طالبان کو یہاں سے بھی حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان کی جانب سے جو صوبہ ہلمند ہے، یہاں کے کچھ اضلاع ہیں جن پر طالبان کے سامنے سینکڑوں جو کابل فوجی ہیں وہ ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ طالبان ترجمان قاری یوسف احمدی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ہلمند کے مختلف اضلاع سے مزید 150 کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں، جنہوں نے اسلحہ اور مال غنیمت بھی طالبان کے حوالے کیے ہیں۔ تو افغان طالبان کو یہ بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، بڑی فتوحات مل رہی ہیں، جس میں لڑائی کے بغیر کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کہ آیا طالبان نے ہلمند کا کیپٹل لشکرگاہ فتح کیا ہے؟ ناظرین کرام، آج 11واں روز ہے، وہاں پر لڑائی جاری ہے، طالبان کا محاصرہ ہے۔ مکمل لشکرگاہ ہلمند کا کیپٹل طالبان کے قبضے میں نہیں گیا ہے، لڑائی جاری ہے، طالبان کی پیش قدمی بھی ہے اور طالبان کا محاصرہ زیادہ ہے۔ اب تک افغان طالبان افغانستان کے تقریباً 3 مکمل صوبے فتح کر چکے ہیں۔ ان میں صوبہ نمروز ہے، صوبہ کندوز ہے، اور اس کے علاوہ صوبہ سرائے پل ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، بدخشاں کے اندر اور اسی طرح سے ہرات کے اندر، ہلمند کے اندر، بادغیس کے اندر ہے، بغلان کے اندر ہے، اور دیگر جگہوں پر طالبان کی فیصلہ کن کارروائیاں جاری ہیں۔ یہاں تک کہ قندھار کے اندر بھی طالبان مختلف انداز سے، دعوت سے، تبلیغ سے لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو جائیں۔ تو یہ ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچایا کریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کریں۔ وہاں پر آپ کو ویڈیوز، تصاویر، بریکنگ نیوز مل سکتی ہیں جو شاید آپ کو یوٹیوب پر بر وقت نہ مل سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔